عقیقہ کا گوشت کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ جی، سوال کسی بھائی نے لکھا ہے کہ عقیقہ کا گوشت کن لوگوں کو دیں۔ آپ نے جب صدقہ کر دیا ہے تو آپ رشتہ داروں کو کھلا سکتے ہیں، خود بھی کھا سکتے ہیں۔ گوشت آپ نے صدقہ کر دیا ہے، اس میں سے آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، غریبوں کو کھلا سکتے ہیں، دوستوں کو کھلا سکتے ہیں، اور اس گوشت کو مسجدوں میں آپ بھیج سکتے ہیں، غرباء میں تقسیم کر سکتے ہیں، مدرسہ میں آپ ان کو اس گوشت کو بھیج سکتے ہیں، خود بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ باقی آپ مسئلہ اس طریقے سے سمجھیں، صحیح البخاری میں یہ بات موجود ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کی طرف سے خون بہاؤ۔ اب ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات کہیں بھی موجود نہیں ہے کہ گوشت جو ہے فلاں کو کھلاؤ فلاں کو نہ کھلاؤ، آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، دوستوں کو کھلا سکتے ہیں۔ باقی یہ بات یاد رکھیں کہ بندہ صدقہ کس لیے کرتا ہے؟ خود تو اپنے پاس پیسہ ہوتا ہے، خود تو کیا ہی ہے، خود تو کھاؤ گے ہی، لیکن سارا خود ہی نہیں کھانا۔ یہ بھی بات آپ سمجھیں کس غرض سے آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ صدقہ کیا ہے آپ نے، آپ خود کھائیں، لوگوں کو کھلائیں، اور زیادہ کوشش کریں کہ غرباء میں تقسیم کریں۔ یقین مانیں کہ گوشت یہ جو چیز ہے یہ اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ غریب لوگ جو ہیں ترستے ہیں کہ گوشت ملے تو ہم کھائیں۔ وہ بیچارے سال جب گزرتا ہے، عید الاضحیٰ آتی ہے، بڑی عید آتی ہے، تو پھر ان کو گوشت جو ہے نا چھوٹا گوشت نصیب ہوتا ہے۔ تو کئی تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ بیچارے مرغی کا گوشت بھی لینے سے تنگ ہے، وہ نہیں لے سکتے۔ تو اس لیے غرباء کا خیال کریں، غرباء میں تقسیم کریں، مسجدوں میں بھیجیں، مدرسوں میں بھیجیں، خود کھائیں، دوستوں کو کھلائیں، رشتہ داروں کو کھلائیں۔ اور نمبر 3 پہ جو مسئلہ ہے، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے کہ نبی الرحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے، بچی ہو یا بچہ ہو، تو 7ویں دن اس سے گندگی کو دور کریں، یعنی کہ سر کے اوپر جو بال ہیں وہ بنوائیں، صفائی کرائیں اس کی، اور 7ویں دن عقیقہ کریں، 7ویں دن اس کا نام رکھیں۔ اور میں اکثر و بیشتر اپنے دوست و احباب رشتہ داروں کو جو بھی ملنے والے ہیں ان کو یہ کہا کرتا ہوں کہ نام وہ رکھیں جو اسلامی ہو، جس کا ترجمہ اچھا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ نام آپ بس وہ ٹی وی ڈراموں میں سے دیکھ کے تو آپ وہی نام رکھنا شروع کر دیں، آپ کو ترجمے کا بھی نہیں پتہ ہوتا، بھائی یہ نام مشہور ہے یہ۔ پھر کئی لوگ اپنے بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، ان کا چاہ اتنا ہوتا ہے، اس کی خوشی اتنی ہوتی ہے کہ وہ اپنی خوشی کے غلوب میں آ کے نام ایسا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ محلے میں بھی وہ کسی کا نام نہ ہو، رشتہ داروں میں بھی کسی کا نام نہ ہو، فلاں جگہ پہ کسی کا نام نہ ہو۔ تو پیارے بھائی، اس زد میں آ کے اپنے بچے کا ایسا نام نہ رکھ لیں کہ جس کا ترجمہ ہی غلط ہو، جس کا کوئی ترجمہ ہی نہ بنتا ہو۔ نام اسلامی رکھیں، یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ رشتہ داروں میں اب یہ نام ہے تو ہم نے نہیں رکھنا۔ پیارے بھائی، نبی الرحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کسی نے نام رکھا ہوتا حنظلہ، تو دوسرے کو اچھا لگا تو اس نے بھی اپنے بیٹے کا نام حنظلہ رکھ لیا۔ کسی نے ابو بکر رکھا ہے، کسی نے عبد الرحمن رکھا ہے، کسی نے عبداللہ رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد الرحمن اور عبداللہ نام بہت پیارے لگتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بیٹوں کے نام رکھے تھے، وہ تو بعد میں رہے نہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے، تو یہ نام رکھیں، عبداللہ رکھیں، عبد الرحمن رکھیں، نام اچھا رکھیں۔ تو 7ویں دن ترمذی شریف میں حدیث ہے، 7ویں دن عقیقہ کرو، بچے کی جو گندگی ہے وہ علیش ولیش دور کرو، اور اس کے بعد جو ہے اس کا نام رکھو۔ اور پھر اسی کتاب میں ترمذی شریف میں یہ بات موجود ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کرو، گندگی دور کرو، اس کا نام رکھو، اور بچے کی طرف سے 2 جانیں جو ہیں وہ صدقہ کرو، یعنی عقیقے میں بچے کی طرف سے 2 بکرے ذبح کریں، اور بچی کی طرف سے جو ہے نا وہ 1 بکرا جو ہے وہ ذبح کریں۔ باقی ایک اور بات یاد رکھیں کہ غربت کی وجہ سے کئی لوگ جو ہیں وہ عقیقہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کا عقیقہ یا بچیوں کا عقیقہ وہ نہیں کر سکے، غربت کی وجہ سے عقیقہ نہیں کیا گیا۔
تو آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ نبی الرحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ خود کیا تھا۔ اب اس بات سے دو مسئلے حل ہو گئے۔ ایک تو آپ اپنے بچوں کا عقیقہ غربت کی وجہ سے، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے عقیقہ نہیں کر سکے، تو آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر پیسہ موجود ہے، حیثیت ہے، طاقت ہے، مالدار ہیں، صاحب حیثیت ہیں، تو پھر آپ 7ویں دن جو ہے، یہ حکم ہے، تربیت ہے، تعلیم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ 7ویں دن آپ نے نام بھی رکھنا ہے، عقیقہ بھی کرنا ہے، اور بچے سے وہ جو بال وغیرہ ہیں وہ بھی آپ نے صاف کرنے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، 7ویں دن۔ اور اگر 7ویں دن آپ کی طاقت نہیں یا نہیں کر سکے تو آپ 8ویں 9ویں دن کر سکتے ہیں، 10ویں یعنی بعد میں آپ کر سکتے ہیں، اسی سال میں نہیں کر سکے اگلے سال میں کر لیں، یا زندگی میں جب بھی آپ صاحب مال ہو گئے ہیں تو آپ اپنے بچوں کا اور بچیوں کا عقیقہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر کسی بندے کو بھی یہ پتہ لگ جائے کہ میرا عقیقہ میرے والدین نے نہیں کیا تھا اور والدین دنیا سے چلے گئے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد یہ بیہقی میں یہ موجود ہے، وہاں دلیل موجود ہے اور مضبوط سند کے ساتھ ہے۔ یہ ایسے میں بات نہیں کر رہا کہ ایسے ویسے بات کر رہا ہوں، یہ مضبوط سند سے یہ بات ملتی ہے بیہقی میں کہ نبی الرحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد جو ہے نا وہ اپنا عقیقہ خود کیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جو ہے وہ وفات پا چکے تھے، آپ بعد میں پھر پیدا ہوئے، تو عقیقہ جو ہے آپ کا نہیں ہو سکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ میرا عقیقہ نہیں ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ خود کیا۔ تو اس مسئلے سے یہ بھی پتہ لگا کہ عقیقہ اپنا بندہ بھی خود کر سکتا ہے، زندگی میں اپنا بھی کر سکتا ہے، اور اپنے بچوں کا اگر وہ ٹائم پہ نہیں کر سکا تو بعد میں بھی کر سکتا ہے۔ اور ایک مسئلہ اور میں صاف کر دینا چاہتا ہوں، سمجھا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ موقع ملتا ہے جب کوئی بندہ سوال کرتا ہے تو کوشش یہ ہماری ہوتی ہے کہ تمام کی تمام جو دلائل ہیں، دلیلیں ہیں، باتیں ہیں، وہ بندے کی سمجھ میں آ جائے، کوئی بات ایسی رہ نہ جائے کہ بندہ سمجھ نہ سکے، مسئلہ اس کو صحیح پتہ نہ لگے۔ تو بات یہ ہے، آخری بات میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو عقیقہ کرتے ہیں ان کے اندر، کئی بندوں کے اندر یہ بھی بات رائج ہے کہ وہ ایک گائے، بڑا جانور، بیل وغیرہ وہ ذبح کر دیتے ہیں، ویڑا ذبح کر دیتے ہیں، تو وہ خیال کرتے ہیں کہ اب سب بچوں کا میرے سمیت اور سب بچوں کا عقیقہ جو ہے وہ ہو گیا۔ تو ایسا نبی الرحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی کوئی بات بیان نہیں کی، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کوئی عمل ملتا ہے، خلفاء راشدین کا کوئی عمل نہیں ملتا، اور صحابہ کے بعد تابعیوں میں سے کسی کا نہیں ملتا، تبا تابعین میں سے، تابعیوں کے بعد تبا تابعین کی جماعت آتی ہے تو ان میں سے بھی نہیں ملتا، ائمہ اکرام سے بھی نہیں ملتا۔ یہ بات لوگوں نے اپنے پاس ایک تقسیم لگائی ہے، یا نام نہاد کئی ایسے بندے ہیں وہ انہوں نے داڑھیاں رکھی ہوئی ہیں اور مسئلے کا صحیح پتہ نہیں ہوتا، اپنے اوپر وہ مولویوں کا لیبل لگا کے لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں جی ایک جانور ذبح کر دو تو تمام کا ہو جائے گا۔ تو پیارے بھائی، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید میں آیا ہے، یا بخاری شریف میں آیا، یا مسلم شریف میں آیا، یا کس حدیث کی صحیح کتاب میں آیا؟ تو پیارے بھائی، آپ مسئلہ یاد رکھیں، کسی کتاب میں بھی یہ موجود نہیں ہے کہ ایک جانور جو بڑا جانور ہے وہ کر دیا جائے تو تمام بچوں کا اور بچیوں کا عقیقہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں، کفایت کر جائے گا تمام کے اوپر، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے بڑا کرنا کوئی سنت نہیں ہے، جس کا حکم ہے وہ بکرے ہیں، تو جس کا حکم ہے وہی آپ کریں نا۔ اگر وہ آپ کو جانور نہیں ملتے تو پھر اس سچویشن میں، اس صورتحال میں آپ کوئی اور بات کو تلاش کریں۔ تو جب وہ جانور ملتے ہیں جس جانور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، وہی کریں، ثواب دگنا ہے اور صحیح ثواب ہے۔ اور اگر پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ نہیں، میرے پاس پیسہ زیادہ ہے، میں بڑا جانور کرنا چاہتا ہوں، تو اس میں ممانعت والی بات نہیں ہے، منع بھی کسی جگہ پہ نہیں آیا۔ خون بہانے کی بات آئی ہے بخاری شریف میں، تو آپ بچے کی طرف سے جو ہے نا وہ 2 جانیں بہائیں، چاہیں وہ بکرے بہا دیں۔ اب ان میں نر اور مادہ کا بھی امتیاز اور فرق نہیں ہے، نر بھی آپ کر سکتے ہیں، مادہ بھی، یعنی کہ آپ بکرا 2 بکرے لے کے ذبح کر سکتے ہیں، یا 2 بکریاں لے کے ذبح کر سکتے ہیں، یا 2 میں ایک بکری ہو اور ایک بکرا ہو تو آپ ذبح کر سکتے ہیں۔
اب بڑا جانور جو ہے وہ اگر آپ نے بچے کی طرف سے قربان کرنا تو پھر آپ 2 بڑے جانور لیں گے، 2 جانیں کاؤنٹ آپ نے کرنی ہے، 2 جانیں، یہ نہیں آپ نے کہ بکرا جو ہے وہ تھوڑی قیمت کا ہے اور گائے جو ہے بیل جو ہے ویڑا جو ہے وہ زیادہ قیمت کا ہے تو اس میں حصے آپ قربانی والا معاملہ اس میں نہیں لا سکتے۔ قربانی جو عام قربانی ہے عید الاضحیٰ کے اوپر اس میں حصے ہیں، اس میں حصے نہیں ہیں، اس میں جانیں آپ نے اکاؤنٹ کرنی ہے، بچے کی طرف سے 2 جانیں، چاہے بڑے جانور کر لیں چاہے چھوٹے جانور کر لیں۔ میں تو یہی بات سمجھاتا ہوتا ہوں کہ جو بیان کیے گئے ہیں بکرے تو آپ بکرے ہی کریں، ضرور شک و شبہات میں پڑھنا ہے، اور اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ میں کروں تو پھر وہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ خون بہاؤ، تو آپ خون بہا دیں، بڑے جانور کرنے ہیں تو بچے کی طرف سے 2 ویڑے کر دیں، بچی کی طرف سے 1 کر دیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔